السلام علیکم، میں ہوں علینا شگری۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات میں محض 11 روز باقی ہیں، مگر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سڑکوں پر تشدد اور ہنگامہ آرائی برپا کر رکھی ہے۔ مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال وقتی طور پر تو مؤخر ہوئی، لیکن یہ بحران ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ صورتحال اس قدر نازک ہے کہ سیاسی جماعتیں انتخابی مہم چلانے سے قاصر ہیں۔ ایسے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس نازک صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب پر امید نظر آتے ہیں، کہتے ہیں آزاد کشمیر کی عوام کو بات کرنے کا فورم فراہم کیا جائے تاکہ مسائل کا حل نکل سکے۔ Once agreement has been reached on the formation of such a commission, correspondingly, the authorities and the government should refrain from further measures pending the outcome of such a Truth and Reconciliation Commission. All parties are willing to accept such a proposal. Then, of course, the Pakistan People's Party is ready to play its part. ہماری تاریخ کمیشنز کے بارے میں کوئی خاص نہیں رہی۔ عوام میں تاثر پایا جاتا ہے کہ جس معاملے کو کھٹائی میں ڈالنا ہو اس پر کمیشن بنا دیا جائے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 2006 میں میثاق جمہوریت کے موقع پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے سیاسی رہنماؤں پر قید، تشدد، ریاستی سرپرستی میں ہونے والے مظالم اور سول حکومتوں کی برطرفی کے بارے میں رپورٹ پیش کرنی تھی، مگر اس پر آج تک کوئی پیش رفت نہیں دیکھی گئی۔ آزاد کشمیر کے حالات پر بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے۔ جب مقبوضہ کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا راجستھان، گجرات یا دلی میں کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ کشمیر کا فیصلہ تو کشمیری کرے، کوئی اور ملک نہیں، کوئی اور صوبہ نہیں، کوئی اور علاقہ نہیں جو یہ برداشت کرے کہ سندھ کا الیکشن ہو، 12 سیٹیں، پنجاب میں الیکشن ہو۔ وہ تو مجھے نہیں پتا آپ لوگ نے اتنا دیر کیسے برداشت کیا۔ کیا جب مقبوضہ کشمیر ان کا سو کالڈ الیکشنز ہوتے ہیں، کیا راجستھان میں اور گجرات میں اور نیو دہلی میں یا کہیں اور کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر میں کسی قسم کا کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ انتخابات کے بروقت انعقاد کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ڈیل کیا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر میں کسی طرح کا کوئی آئینی بحران وہ پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ الیکشن ٹائم پہ ہو۔ فیڈرل گورنمنٹ جتنی بھی اس میں مدد کر سکی وہ ضرور کرے گی۔ ہمارا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ پرامن طریقے سے وہاں سے منتشر ہوں کہ آپ کو مکمل قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے ڈیل کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے نام لیے بغیر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کوئی عام آدمی ہو یا سیاستدان، کشمیر سے ہو یا پاکستان سے، افواج پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہمارے اگر پاکستان کے خلاف، پاکستان کے افواج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا کشمیر کے اندر سے یا پاکستان میں سے، کوئی کارکن ہو، کوئی عام آدمی ہو، کوئی سیاستدان ہو، تو ہمیں یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے افواج ہمارے ریڈ لائن ہے۔ جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سابق چیئرمین سینٹ جناب نیر حسین بخاری صاحب۔ بخاری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آج بلاول صاحب کے اس مطالبے کے حوالے سے جو وہ کہہ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنانے کے حوالے سے، بلاول صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو یہ کیوں اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنانا جو ہے وہ ضروری ہے یہ کمیشن، اور اس کا سکوپ اور اس کے ٹی او آرز بخاری صاحب وہ کیا ہوں گے پھر؟ شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ الیکشن پروسیس شروع تھا آزاد کشمیر میں، اینڈ پرائر ٹو دیٹ الیکشن پروسیس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگز وہاں پہ حکومتی سطح پہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اور پھر وفاق کے نمائندے بھی وہاں موجود تھے، اور ہماری وفاق کی جماعت سے نمائندے بھی وہاں موجود تھے۔ لاسٹ ایئر سے یہ ایشو کراپ اپ ہوا، اور بہت سارے جو ایشوز تھے ان پہ جو ان کی ڈیمانڈز تھیں، اراؤنڈ 38-39 ڈیمانڈز تھیں، آلموسٹ موسٹ آف دیم ان پہ عمل درآمد بھی ہو گیا تھا۔ جو کنٹروورسی جو ابھی بھی ہے وہ انفیکٹ وہ ریفیوجیز کی سیٹس جو پاکستان میں، ان پہ کنٹروورسی تھی، اور یہ اس ایجنڈے میں شامل تھا کہ اس کو ریزالو کیا جائے گا۔
اور لاسٹ منتھ میٹنگ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے، جس پہ ہمارے کمیٹی کے ممبرز بھی تھے، پیپلز پارٹی کی وفاق کی جانب سے بھی، مرکزی جماعت سے بھی ہمارے 2 نمائندے تھے، گورنمنٹ کے نمائندے تھے، اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ تھی۔ تو ہمارے نمائندوں سے ریکویسٹ کیا کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں، جو کال آپ نے دی ہے 9 تاریخ کی، اس کو 15 تک لے جائیں تاکہ بیٹھ کے ہم گفت و شنید کر دیں۔ بٹ وہ بڑے سٹبن تھے، ان کے ایڈمنٹ تھے کہ نہیں ہم واپس نہیں آئیں گے، اور ہم نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ اور ابھی جو چیئرمین صاحب گئے ہیں، اوبویسلی اتنی وولٹائل سچویشن ہو گئی ہے وہاں پہ، کل کے جو انسیڈنٹس ہیں، اور پھر لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے، الیکشن 27 جولائی کو ہیں، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنی کانسٹیچوئنسیز میں ایکسیس بھی نہیں مل رہی بعض علاقوں میں۔ تو اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آغاز میں کہا تھا کہ آپ ان الیکشنز کو ڈیلے کر دیں، ان کو کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کر لیں، تاکہ ہم ایک ایسا ماحول بنا سکیں جہاں پہ لوگ آزادانہ طور پہ اپنی رائے کا استعمال کر سکیں۔ اسی لیے چیئرمین صاحب کل تشریف لے کے گئے ہیں مظفر آباد، اور جہاں انہوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹس تھے، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈرز تھے، ان کے ساتھ گفتگو کی، پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کی، اور ایک نیشنل میڈیا پہ بھی انہوں نے بات کی جس کا ذکر آپ نے کیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن۔ اوبویسلی یہ کنسیپٹ آلریڈی ساؤتھ افریقہ میں چل چکا ہے، تو ابھی کیونکہ بہت سارے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا، دونوں جانب سے ہو چکا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے سیولینز بھی سی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی بندے اس میں شہید ہو چکے، شہید ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بجائے کہ کسی کو پروسیکیوٹ کرنے سے یا کسی کو پینلائز کرنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور کیونکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو کنسیپٹ ہے اس میں کسی کو پروسیکیوٹ کرنے کا، کسی کو پینلائز کرنے کا کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن کنسیپٹ یہ تھا کہ ایسا ایٹماسفیئر بن جائے کہ نظام حکومت بھی چلے اور کاروبار زندگی بھی چلے۔ تو اس کے لیے ایک اچھا سلوشن ہے، کیونکہ کشمیر بڑا سینسٹیو ایریا ہے ہمارے لیے، میری جماعت کے لیے بالخصوص، اور پاکستان کے لیے بھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ایسٹرن بارڈر پہ جو ملک بیٹھا ہے وہ ہاسٹیلٹیز تو وہ 47 آنورڈ کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مطالبہ تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ریفیوجیز کی سیٹس کے حوالے سے، اس کو ایگریویٹ کیا پی ایم ایل این کے منسٹرز نے، ان کی سٹیٹمنٹس نے، تو ان کو ذرا رسپانسیبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا۔ سو یو فیل بخاری صاحب کہ یہ پیور responsible مس ہینڈلنگ ہوئی ہے نون لیگ کے پارٹ پہ؟ آبویسلی اگر یہ سچویشن اس سطح پہ پہنچ گئی ہے تو آپ کیا کہہ سکیں گے کہ اس پہ یہی کہہ سکیں گے نا کہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یا پراپرلی اس کو ٹیکل نہیں کیا گیا، کیونکہ گورنمنٹس ہمیشہ ان کو رسپانسیبل ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹیٹ فار ٹیٹ پوزیشن گورنمنٹس نہیں لیا کرتی، نہ لینی چاہیے، لیکن وہاں جہاں پر دراندازی ہو رہی ہو، دہشت گردی ہو رہی ہو، وہاں پہ ٹیٹ فار ٹیٹ تو ضروری ہے، لیکن جہاں پہ ایشوز تھرو ڈائلاگ ریزالو ہو سکتے ہوں، پولیٹیکلی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے، تو پھر اس قسم کی ارریسپانسیبل سٹیٹمنٹس نہیں آنی چاہیے۔ رائٹ، بٹ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے بخاری صاحب کشمیر میں، اس جماعت کو، اس کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا، اس وقت سے لے کر اب تک اس میں پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں تو آن بورڈ ہوگی۔ اور دوسرا یہ بخاری صاحب کہ جہاں پر بلاول صاحب اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک سولوشن کمیشن بنانے کا سجیسٹ کر رہے ہیں، سو ان دیٹ کیس کمیشن تو حکومت نے بنانا ہے، اور جب حکومت کمیشن اس طرح کے بناتی ہے تو پھر اس کی جانبداری پر، اس کی کمپوزیشن پر سوال بھی اٹھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں وہ ساری پارٹیز کے لیے، کیونکہ جو اگریوڈ پارٹیز ہیں وہ سب آن بورڈ اس میں ہوں گی، اپنا اپنا موقف پیش کریں گی، ان کے لیے حکومت کے بنائے ہوئے کمیشن کیسے قابل قبول ہوگا؟ وہ اسپیشلی نون لیگ کہ جو آپ کے بقول بھی کہ جو اس نہج تک یہ معاملات کو لے کر آ گئی۔ لیٹس ناٹ بی پریزیومنگ تھنگز لائک دس، جس طرح آپ سجیسٹ کر رہی ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا کہ جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، لیکن اس کی کمپوزیشن تو سجیسٹ نہیں کی۔ کمپوزیشن کے لیے وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم، دے نیڈ ٹو ٹاک ٹو اس۔
کیونکہ ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، میری قیادت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور ایون ملک کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو کمیشن ہوگا آبویسلی اس میں اس قسم کے شخصیات ہوں گی جن کی کریڈیبلٹی ہوگی، جن پہ کنسنسس بن سکے گا، جن کی ماضی پہ کوئی اس قسم کا سپاٹ نہیں ہوگا جو آپ یہ ایٹریبیوٹ کر سکیں گے یہ فری اینڈ فیئر انکوائریز نہیں کر سکیں گے، یہ کمیشن اپنی جو ہے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کریں گے یا جو اپنا اوپینین دیں گے. تو ایسے افراد بالکل پاکستان میں ہیں جن کا ماضی بڑا بے داغ ہے، جو انتہائی پیٹریوٹس ہیں، جو محب وطن ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایشو تھرو ڈائلاگ ریزالو ہو، کیونکہ ابھی دیکھیں دیر ہارڈلی 12 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو، اور مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ الیکشن کیسے کنڈکٹ ہو سکیں گے. آبویسلی گورنمنٹ وہاں پہ آپ یہ ضرور سوال کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ضرور ہے، لیکن وہاں پہ اور پولیٹیکل فورسز بھی ہیں. اور پھر جو کشمیر میں جو گورنمنٹ رن کی جاتی ہے وہ سبجیکٹ ٹو ڈومین آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. آبویسلی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا انپٹ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین صاحب نے آج گفتگو کی اور بڑے واضح پیغام انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی دیا کہ گولی اور بندوق سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور آپ کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کرنے دیں گی جو ریاست کی مشینری ہے. اس لیے اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، اور اگر آپ بندوق اور گولی کی بات کریں گے تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں سے ایشوز جو ہے وہ اور کسی منطقی اندام تک پہنچنے کی بجائے خرابی پیدا ہوگی اس سے. تو اس لیے ایک بڑی اچھی سجیشن میرے چیئرمین کی طرف سے آئی ہے. رائٹ، بٹ آزاد کشمیر میں بخاری صاحب جو گورننس ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی، گورننس اور ڈیلیوری پر پھر بات کون کرے گا؟ جس قسم کے حالات وہاں پر ہیں کہ لوگوں کو اب مظاہرین کو سڑکوں پر آ کر اپنے نکلنا پڑ رہا ہے، اس قسم کی سچویشن کو، صورتحال کو اب خراب ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. سو مچ سو دیٹ پیپلز پارٹی ہیز ٹو ڈیمانڈ فار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. ان ایشوز کو ایڈریس کون کرے گا بخاری صاحب؟ دیکھیں جی، وہی جو کمیشن ہوگا آبویسلی وہ اپنی ریکمنڈیشنز دے گا، اور ریکمنڈیشن دے گا تو فیڈرل گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. اس میں جو بیسک ایشو ہے نا، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو آپ نے کہا کو کالعدم قرار دی گئی، آبویسلی وہ ایک جوڈیشل فورم پہ یہ ایشو گیا اور اس پہ انہوں نے ریزالو کیا. بات یہ ہے کہ آپ ریفیوجیز کو اگنور نہیں کر سکتے، یو کانٹ اگنور دیم. وہ پاکستان میں بستے ہیں، ان کا رائٹس ہیں، اور ان کے رائٹس کو ہمیں ایکنالج اس لیے بھی کرنا پڑے گا کہ 1948 کی جو ریزولوشنز ہیں وہ بڑے سامنے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے کہ پلیبسائٹ کا ایشو ہے، اور اس پلیبسائٹ ایشو کو ریزالو ہونا بہت ضروری ہے. میری جماعت تو اس حد تک گئی، میرے چیئرمین نے تو فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک جرگہ بٹھایا جائے، آپ کنونشن بلایا جائے، جس میں ہم ریزالو کریں ایشوز ریگارڈنگ ریپرزنٹیشن آف جی بی اینڈ آزاد کشمیر ان نیشنل اسمبلی اینڈ ان سینٹ آف پاکستان. سو اس پہ ہم نے میرے چیئرمین نے ایک وے آؤٹ دیا کہ چلو اس پہ ہم گفت و شنید تو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتراض جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو یہ تھا کہ ایک منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کی جی ہماری گنتی 10 سے شروع ہوتی ہے، تو ان کو جو کشمیر میں بسنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات پر گلہ بھی تھا، اعتراض بھی تھا کہ 10 سیٹیں پنجاب میں ہیں تو فری اینڈ فیئر الیکشنز وہاں پہ نہیں ہوتے، وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، وہاں پہ وفاقی گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، اور لوگوں کی ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی. اس لیے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کا رائٹ آف گورننس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس لیے میرے چیئرمین نے بھی سجیسٹ کیا تھا، ہم نے بھی اپنی جماعت میں ڈسکس کیا کہ جس طرح پروپورشنیٹلی آپ ریزرو سیٹس دیتے ہیں وومنس کو اور مائنورٹیز کو، اس قسم کا کنسیپٹ ڈیولپ کیا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی جائے
اور پھر جو نئی اسمبلی آئے اس نئی اسمبلی میں اس قانون کو پاس کیا جائے تاکہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ ریفیوجیز کو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن مل جائے. دیر آر سولوشنز جس پہ بات ہو سکتی ہے. رائٹ. بٹ بخاری صاحب آپ اگین پیپلز پارٹی چاہے گی کہ الیکشنز جو ہے وہ اس کو اس وقت ڈیلے کیا جانا چاہیے، کیونکہ گزشتہ ہفتے ہمارے ہی پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، الیکشنز کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے آئین و قانون کے مطابق. اور یہ کون سی جمہوری قوتیں ہیں یا پارٹیاں ہیں جو کہ الیکشنز کو ڈیلے کروانا چاہتی ہیں یا ڈیلے اس میں تاخیر چاہتی ہیں؟ رانا صاحب سے پوچھ رہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس راولہ کورٹ میں کمپین کرنے جا سکے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ لیں جو کوٹلی میں 2 دن پہلے انسیڈنٹ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھے باغ میں آپ کے کینڈیڈیٹس جا سکے ہیں. تو کیا ہوا میں بات نہ کریں، گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے ان پہ بات کریں. میری جماعت گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے انہوں نے یہ تجویز دی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو موقع ملے کہ وہ اپنے جو حق رائے دہی ہے اس کو وہ استعمال کر سکیں. جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو رانا صاحب سے سوال کر لیں کہ پریزیڈنٹ کا آفس آزاد کشمیر کا آفس کتنے عرصے سے خالی پڑا ہے، اور انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ودن 30 days اس کا الیکشن ہونا چاہیے. آیا وہ ودن 30 days آپ نے الیکشن پریزیڈنٹ کا کروایا ہے؟ تو دیکھیں یہ میرے آئین میں ایک پروویژن موجود ہے، پروبیبلی آرٹیکل 254 وٹ آئی ریکال اٹ، کہ جہاں پہ ایک پریسکرائب ٹائم گیون ہے کہ ایک سرٹن چیز اس کو پہ ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہوتی اور سبسیکوئنٹلی ہوتی ہے تو وہ انلیگل اور وائڈ نہیں ہوگی. تو یہ پروٹیکشن تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے، جو ہے گیپ اس کو وائڈر نہ کریں، اس کو کم کرنے، اس کو برج کرنے کی کوشش کریں. رائٹ. اور جو سولوشن پیپلز پارٹی بھی سجیسٹ کری ہے بخاری صاحب، ایک اسی سے متعلق آخری سوال، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹائم لیمٹ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ نارملی کمیشنز بننے سے لے کر اس کی پوری فائنڈنگز تک وہ ایک بڑا عرصہ لگ جاتا ہے. ہم تو ٹائم فکس نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے ڈائلاگ آن دس کہ ایک کمیشن بنایا جائے. کمیشن جب بنائے گا ٹرمز آف ریفرنس جو بنے گے، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے گی اس ملک کی، گورنمنٹ آبویسلی پرائم منسٹر ہوں گے، پرائم منسٹر کے نمائندے ہوں گے، دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں اور آزاد کشمیر میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، جو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کے ٹرمز آف ریفرنس تیار کیے جا سکتے ہیں. ہم یونیلیٹرلی کو ٹرمز آف ریفرنس نہیں دینا چاہتے. رائٹ. بخاری صاحب، مولانا صاحب کے تازہ بیان سے بھی متعلق کافی ایک اچھا خاصا تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی ہو چکا ہے. بلاول صاحب سے گزشتہ روز ان کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی. آج بلاول صاحب نے بھی بغیر نام لیے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے اور افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی الفاظ قابل برداشت نہیں ہوں گے. سو کیا پیپلز پارٹی کے کیمپ میں اب یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب کو ریچ آؤٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے یہ جو تنازع کھڑا ہو گیا اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ آبویسلی مولانا صاحب ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل فگر ہے پاکستان کے، ان کی جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے آبویسلی چیئرمین جب کہا ریڈ لائن، تو دیکھیں جی ہم اپنے ڈیفینڈرز کو تو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، اور پھر وہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہماری فورسز انڈیا کے ساتھ لڑ رہی ہوں تو ملک دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور اگر وہ شہادتیں ان کو ملتی ہیں تو ملک دشمنوں کے برسر پیکار ہونے کی بنیاد پہ وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. تو ہماری جو ٹیریٹوریل سوورنٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے آن آر آرم فورسز، اور آرم فورسز کی سیکریفائسز کی وجہ سے جو کامن سٹیزن ہے وہ سوچ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے ڈیفینڈرز کو اس طرح کرٹیسائز کریں گے تو ان کو مورال بوسٹ اپ کرنے سے آپ ان میں مایوسی پھیلائیں گے، ان خاندانوں میں مایوسی پھیلائیں گے. اس لیے بڑی محتاط گفتگو کرنی چاہیے اور احتیاط سے بیانات بھی جاری کرنے چاہیے. اس قسم کے بیانات سے عوام کی دل آزاری ہوئی، آرم فورسز کی دل آزاری ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے گا ان کے لیول پہ بھی، اور اس کا کوئی سولوشن
نکالنا بہت ضروری ہے، پولیٹیکل فورسز کو بھی اور JUI کو بھی۔ رائٹ، اور آخری سوال بخاری صاحب، کیبنٹ ری شفلنگ کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے، وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ کہا جا رہا ہے کہ عنقریب پورٹ فولیوز چینج ہوں گے، کچھ نئے چہرے متعارف کرائے جائیں گے، کچھ ایگزسٹنگ جو ممبرز ہیں ان میں جو نوجوان ہیں ان کو آگے لے کر آیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اگرچہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ پارٹنر ضرور ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ایک تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے اس قسم کے کسی بھی ری شفل کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اور آپ کے نزدیک یہ تبدیلی کچھ مثبت اثرات لے کر آئے گی اور ہو جانا چاہیے تھا ابھی تک؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم پارٹنر نہیں ہیں ان کے، پارٹنر ہوتے تو ہم کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ پارٹنر میں تو پاور شیئرنگ ہوتی ہے نا، تو وی آر ناٹ شیئرنگ دی پاور۔ حکومت میں تو ہیں۔ دوسری بات یہ ڈومین ہے پرائم منسٹر کی۔ اگر پرائم منسٹر سمجھتا ہے کہ اس کی ٹیم کی کارکردگی درست تھی تو یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی ڈسکریشن ہے۔ اگر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو آبویسلی پرائم منسٹر جو مطمئن نہیں ہے اپنی کیبنٹ کے ممبرز کی پرفارمنس پہ، اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ثواب دید ہے۔ لیکن سو میں یہ اتنا ضرور عرض کر دوں کہ لوگ جو ہیں عوام الناس وہ مطمئن نظر نہیں آتے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس ایشو پہ جس سے عوام متاثر ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ایشوز کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ایشوز کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔